ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امی اور ماموں جان میں بے حد محبت تھی۔ لوگ ان بہن بھائی کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے، مگر دولت کے ناگ نے ان کی بے مثال محبت کو ڈس لیا۔ پہلے ہم لوگ غریب تھے اور ماموں خوشحال تھے۔ ہم ملتان اور وہ دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہر سال ان کا ملنا ہوتا تھا چھٹیوں میں، تو ہم ماموں کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے چلے جاتے تھے۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ندا اور نائرہ۔ ندا میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ سلمان کا بھی اس کا بھی بہت ہی شیدائی تھا۔ امی کہتی تھی، سلمان جلدی سے پڑھ لکھ کر کچھ بن جا تو میں ندا سے تیری شادی کر دوں۔ ندا میری ماں سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ جب ہم ان کے گھر جاتے، پھپھو پھپھو کہتے اس کی زبان سوکھتی تھی۔ سارا وقت امی کی خاطرداری میں لگی رہتی۔ جب تک میری ماں کھانا نہ کھا لیتی، وہ لقمہ نہ لیتی۔ ندا بہت خوبصورت اور اچھے اخلاق کی لڑکی تھی۔ میری اس سے دوستی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کہہ دیا کرتی تھیں۔ میں اسے بھابھی کہہ کر چھیڑتی تو شرما جاتی۔ میں اس دن کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سلیمان کی دلہن بن کر ہمارے گھر آئے اور میں بھابھی کہہ کر سب سے اس کا تعارف کرواؤں کہ دیکھو میرے بھائی کی دلہن کتنی حسین ہے۔ جب سلمان نے FSC کی تو امی نے اس کی منگنی ندا سے کر دی۔ اب تو رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ سلمان بھائی پھولے نہ سماتے تھے کہ جسے چاہتے تھے وہ اسی کو پانے جا رہے تھے۔ انہی دنوں ابو جان کی پروموشن ہوئی اور پھر ان کو بیرون ملک جانے کا بھی چانس مل گیا۔ 2 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے تو دن ہی پھر گئے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ابو ایک بڑے بزنس مین کے مینیجر تھے۔ اسی شخص کے طفیل یہ امیر ہوئے تھے۔ ابو سے وہ کیا کام لیتے تھے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہم ضرور دولت مندوں میں اب شمار ہونے لگے تھے۔ جلد ہی گھر بدل لیا۔ چھوٹے علاقے کا ٹوٹا پھوٹا گھر فروخت ہو جانے کے بعد ہم ایک پوش علاقے کی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ کہتے ہیں سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ادھر ابو کی قسمت جاگی تو ادھر ماموں جان کی قسمت کا ستارہ ڈوب گیا۔ گھاٹا ہی نہیں آیا، کاروبار ہی ختم ہو گیا۔ اچانک مارکیٹ میں آگ بھڑک گئی۔ بہت سی دکانوں کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ماموں جان کی دکان بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ بہن پر اچھے اور بھائی پر برے دن آ گئے۔ یہ وہی ماموں تھے جو ہمارے ناز نخرے اٹھاتے۔ امی حالات کی تنگی کا رونا روتی تو انہیں بغیر گنے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دے دیا کرتے تھے۔ آج ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر بیٹھ گئے تھے۔ دکان میں لاکھوں کا سامان تھا جو راکھ بن گیا تھا۔ ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ دل کو ایسا صدمہ لگا کہ عرصے تک دوبارہ کاروبار جمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ وہ دن تھے جب سلمان نے BSc اور ندا نے FA پاس کر لیا تھا۔ ماموں چاہتے تھے کہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، لیکن اب والدہ اس موضوع کی طرف نہیں آتی تھیں۔ مجھے اور سلمان ہم دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کی دولت کی وجہ سے ان میں تو غرور آتا جا رہا ہے۔ وہ غریبوں کو کمتر سمجھنے لگیں۔ ملازموں سے سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتی تھیں کہ انہیں ان کی اوقات پر نہ رکھو تو سر چڑھ جاتے ہیں۔ امی کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ انہوں نے غربت بھی دیکھی ہے۔ حیرت اور زیادہ ہوتی جب وہ ماموں کے فون آنے پر مجھ سے کہہ دیتی کہ انہیں کہو کہ راشدہ سو رہی ہے، حالانکہ پہلے یہی تھی کہ روز ماموں ممانی کو اب کال کرنی ہوتی تھی انہوں نے۔ یہ تو ان کا معمول میں شامل تھا۔ ماموں ہمارے گھر کم ہی آتے تھے۔ ان کو اندازہ نہ ہو سکا کہ بہن اتنی بدل گئی ہے۔ ایک دن انہوں نے امی کو خط لکھا کہ اب ندا نے FA کر لیا ہے۔ یہی طے تھا کہ دونوں بچے تعلیم مکمل کر لیں تو شادی کر دیں گے۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میری ماں نے اپنے بھائی کو جواب میں تحریر کیا کہ ہمیں سلیمان کو بیانے کی جلدی نہیں ہے، آپ ندا کا رشتہ جہاں چاہیں کر دیں۔ اس جواب سے ماموں کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ سمجھ گئے کہ بہن نے ندا کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا ہے، ورنہ ایسا سخت جواب نہ بھیجتی۔ ندا نے فون پر مجھے بتایا کہ پھپھو کا تو ایسا جواب آیا ہے۔ میں نے کہا ندا اب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، ممکن ہے امی جان بھائی کو اعلیٰ تعلیم کی خاطر لندن بھی بھجوا دیں گی۔ نہیں عظمیٰ، مجھے نہیں یہ لگتا کہ یہ وجہ ہے۔
دال میں کچھ کالا ہے تو پلیز بتا دو، کیا سلمان منع کر رہا ہے یا خود پھپھو کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ میرے پاس تو خود اس بات کا جواب نہیں تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ماموں نے فون پر بات کی تو امی نے بھی نہایت بے رخی سے جواب دیا، یہاں تک کہ بہن نے ہماری بیٹی کا رشتہ لینے سے ہی انکار کر دیا۔ ندا مجھے رات گئے فون کیا، رو رو کر فریاد کیا، کیا واقعی پھپھو کا اتنا دل سخت ہو گیا ہے یا دولت نے انہیں بدل دیا ہے؟ کیا وہ اس لیے ہم سے ناتا توڑ رہی ہیں کہ ابو کی دکان چلنے کے باعث کاروبار ختم ہو گیا ہے اور ہم غریب ہو گئے ہیں؟ تم سلمان سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے جب سلمان کو بتایا کہ امی نے ماموں کو اس طرح جواب دیا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے تسلی دی، بھائی پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو تمہیں ندا کی طرح بہت ساری خوشیاں ندا سے ہی ملیں گی۔ ندا مجھے میسج کرتی جو بھائی کے نام ہوتے، وہ پڑھ کر اداس ہو جاتا۔ جب وہ لکھتی کہ تمہاری امی کے انکار سے دل ٹوٹ گیا ہے اور میں راتوں کو لحاف میں منہ چھپا کر روتی ہوں۔ ایک دن اس نے میسج کیا کہ گھر والے میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، تم جلدی پھپھو کو راضی کر کے ہمارے گھر لے آؤ۔ امی سخت حکمران تھیں، بھلا میری کیا اوقات کہ انہیں مجبور کرتی۔ باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ ماموں ندا کا رشتہ کہیں اور طے کرنے لگے ہیں، آپ کیوں نہیں انہیں روکتی کہ ہمیں سلمان کے لیے اس کا رشتہ لینا ہے؟ جواب دیا، ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اب وہ بیٹی کو عزت سے بیانے کے لائق نہیں رہے، ہمیں بھی معاشرے میں اپنی پوزیشن بنانی ہے۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچے گھرانے میں کروں گی کہ لوگ رشک سے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ندا کی کسی اور جگہ منگنی ہو گئی، سلمان کا دل ٹوٹ گیا، اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا کہ بس اب اور نہیں پڑھنا۔ ابو اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ آفس لے جانے لگے۔ ندا کی قسمت بھی اچھی تھی، بہت امیر گھر کا رشتہ آیا، لڑکا بھی تعلیم یافتہ تھا اور صورت میں اس کے ہم پلہ تھا۔ امی کو ماموں نے بیٹی کی شادی کا کارڈ بھجوایا، والد نے مجبور کیا کہ جاؤ شادی میں شرکت کر لو، انہیں برسوں آسرے میں رکھ کر انکار کیا، میں نہیں جاؤں گی، یہ ٹھیک نہیں، یوں اپنوں کو نہیں چھوڑ دیتے، پیسہ آنی جانی شے ہے۔ ابو والد کو ہمراہ لیے لاہور آ گئے تھے۔ پھر کیا تھا، والدہ بھی آ ہی گئیں، ندا کی شادی میں شرکت کی۔ وہ دلہن بنی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کو امی بھی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اسے جب خوبصورتی سے رخصتی کے وقت گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تب شاید لمحے بھر کے لیے میری ماں کو بھی افسوس ہوا۔ سلمان بھائی تو شادی میں نہ گئے مگر کافی دنوں تک پریشان رہے۔ کچھ عرصے بعد امی نے اس کا رشتہ ایک امیر اور ماڈرن گھرانے میں طے کر دیا۔ شادی بڑی دھوم دھام سے کی، روپیہ پانی کی طرح بہایا، ادھر لڑکی والوں نے بھی ٹرکوں میں جہیز بھیجا۔ میری ماں اس سامان کو دیکھ کر پھولے نہ سماتی۔ اس لڑکی کا نام مہروز تھا، وہ خوبصورت تھی، اس کی شادی کے جوڑے پر تو کئی لاکھ خرچ آیا تھا اور جو اس کی والدہ نے ایک مشہور فیشن ڈیزائنر سے بنوایا تھا۔ جب ہم بارات لے کر گئے تو لڑکی کے شادی کے دن ان کے ہاں کسی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہم حیران تھے کہ دلہن والوں کے گھر یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال انہوں نے جلدی لڑکی کو رخصت کیا اور ہمیں علم نہ ہو سکا کہ وہاں کیا معاملہ ہوا۔ سلمان نے ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دیا، وہ ایک بالحاظ اور فرمانبردار بیٹا تھا۔ شادی کی رات جب دلہن کے کمرے میں گیا تو دلہن نے خود کلام کر کے استقبال کیا اور گھونگھٹ اٹھانے کی دلہا کو زحمت ہی نہ دی، اور یوں گویا ہوئی کہ سلمان آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس لیے پہلے آپ سے سوری کر لیتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے سے شادی شدہ ہوں، آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، آپ دنیا والوں کے سامنے صبح ہی مجھے طلاق دے دیں ورنہ جگ ہنسائی ہوگی۔ بھائی کو سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ سمجھا دلہن مذاق کر رہی ہے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی تھی۔ سلمان نے کہا میرے والدین نے بہت دھوم دھام سے شادی کی ہے، تو صبح طلاق دینے سے کیا جگ ہنسائی نہیں ہوگی؟ وہ تماشا بھی بنے گا، اگر ایسا کچھ معاملہ تھا تو پہلے ہی والدین کو بتا دیتی۔ میں نے بتایا تھا، وہ نہ مانے تو بھگتے، میں کیا کروں، میں تو صبح چلی جاؤں گی۔ ان کی طرف سے مجبور ہو کر سوچا کہ تم سے رحم کی درخواست کر لوں، تم پڑھے لکھے ہو اور یہ مسائل سمجھتے ہو، یقیناً میری بات سمجھو گے کیونکہ زبردستی تو گھر نہیں بستے۔ سلمان سے تمام رات وہ اپنے محبوب کی باتیں کرتی رہی، تب وہ سمجھ گیا کہ یہ یہاں رہنے والی تو نہیں ہے۔ پھر کیا تھا،
زبردستی روکا بھی جائے تو بھاگ جائے گی۔ صبح سلمان نے امی کو بتایا کہ آپ کی پسندیدہ بہو یہ کہہ رہی ہے، بتائیے کہ کیا کروں۔ ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ امی حواس بخاستہ ہوئیں۔ ابو نے دلہن کے والد کو فون کیا۔ وہ میاں بیوی دوڑے آئے اور معافیاں مانگنے لگے۔ یہ اکلوتی اور لاڈلی بچی ہے، ذرا نہ سمجھ ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھی مہروز کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر ہمارے ساتھ بھیج دیں، 2 گھنٹے بعد چھوڑ دیں گے۔ یہاں ولیمے کی تیاریاں تھیں۔ امی ابو نے بھائی سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ سلمان نہیں جانا چاہتا تھا، پر امی ابو کے دباؤ کی وجہ سے اس کو جانا پڑ گیا۔ والدین کے گھر جا کر مہروز اپنے کمرے میں چلی گئی، کہا کہ لباس تبدیل کرنا ہے، ابھی آتی ہوں۔ سلمان اس کے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ نہ آئی۔ اس کی ماں بیٹی کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئی، وہاں نہیں تھی۔ باری باری گھر کے تمام کمروں میں دیکھ لیا، اب دلہن غائب تھی اور جاتے ہوئے تمام زیور جو پہن رکھا تھا ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے ماں باپ تو تمام رات اسے تلاشی کرتے رہے تھے۔ سلمان گھر اکیلا لوٹ آیا تھا۔ والدہ کو بتایا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوا دی تھی۔ دلہن کے ماں باپ اپنے گھر لے آئے تھے، وہ ولیمے پر بھی نہ پہنچی اور ہمارا سارا زیور بھی لے گئی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پولیس ان کے والدین کے گھر کی جب انہیں علم ہوا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکی کس وقت اور کیسے نکلی، ہمیں شک ہے کہ فلاں جگہ نہ ہو۔ پولیس وہاں گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں آئی اور ہمارا لڑکا بھی موجود نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لڑکے کے دوستوں کو پتہ چلا کہ پولیس نے ان سے پوچھ گچھ کی تو ایک دوست نے بتایا کہ فلاں جگہ ہو سکتے ہیں۔ وہاں چھاپا مارا تو مہروز موجود تھی، مگر اس کا محبوب موجود نہ تھا۔ اسے پولیس والے تھانے لائے۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا دوست فراز موجود تھا، وہ کھانا لانے کا کہہ کر گیا تھا۔ زیورات اور نقدی بھی اسے رکھوا دی۔ وہ لڑکا بھاگ نکلا اور لاڈلی بیگم دھر لی گئی۔ ماں باپ نے جا کر خلاصی کرائی، موٹی بھاری رقم دی اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ ادھر امی سخت پریشان تھیں۔ لاکھوں کا زیور جو بہو کو بڑے ارمانوں سے چڑھایا تھا وہ غارت اور عزت بھی گئی۔ سارے خاندان میں بھت اڑی کہ ولیمے والے دن بہو بھاگ گئی ہے۔ اب میری ماں کو ہوش آیا، بلکہ مہروز نے ان کو الگ کل ان کی ٹھکانے لگائی۔ دنیا میں بدنامی ہو گئی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ زمانے میں جگ ہنسائی ہوئی۔ یہاں پھر کیا ہونا تھا کہ سلمان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر کے ابو کے حوالے کیے اور اماں روتے ہوئے کہتی تھی کہ بھائی غریب کی ہائے لگی ہے، ندا کی آہ عرش تک گئی ہے، مجھ سے بڑی بھول ہوگی۔ ظاہری شوشاب پر مر مٹی اور اپنوں کو دھتکارتی رہی۔ اللہ کی ناراضگی اسے کہتے ہیں۔ ہائے کاش ایسا نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ماموں کو علم ہوا تو ممانی کو ساتھ لے کر آئے۔ دونوں میاں بیوی کو امی نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ بہن ہم نے آپ کی محبت کھوئی، ہمیں بہت دکھ ہوا، مگر آپ نے عزت کھوئی، اس کا اور زیادہ دکھ ہے۔ امی ماموں کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، کہا کہ غلطی ہو چکی، اے کاش تم ندا کی شادی میں جلد بازی نہ کرتے تو آج پھر سے اس کا ہاتھ مانگ لیتی، اب چھوٹی کا رشتہ دے دو۔ مگر سلیمان نے نائرہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح وہ ندا کا سامنا نہ کر پاتا۔ اس کے بعد سلمان کا دل ایسا ٹوٹا کہ وہ مزید تعلیم کا بہانہ کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ وہ کئی سال تک نہ لوٹا۔ امی اسے یاد کرتی تھیں اور تڑپتی تھیں، کہتی تھیں کہ کوئی میری ساری دولت لے لے اور میرا بیٹا مجھے لوٹا دے۔ سلمان کو 8 سال بعد بالآخر گھر کی یاد آ گئی۔ وہ چند دن کے لیے آیا اور سب سے مل کر واپس چلا گیا۔ امی کو نہیں بتایا، مگر مجھے اور ابو کو پتا ہے کہ اس نے امریکہ میں گوری سے شادی کر لی تھی، اس سے بھی نہ بنی، اب وہاں تنہا رہتا ہے، دوبارہ شادی نہیں کی۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری ماں کو صبر دے جو دن رات بیٹے کو یاد کر کے روتی ہے، یا پھر سلمان کے دل کو موم کر دے کہ وہ واپس وطن آئے، اس کی ماں باپ بہن اسے یاد کر کے افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ندا اپنے گھر میں خوش ہے، سنا ہے خدا کرے کہ خوشی ہو، ہم اسے ملتے نہیں کیونکہ اب وہ ہم سے ملنے سے بھی قاصر ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔